ایک ایسی ذات جس کو تاریخ میں بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ ان کے بڑوں نے اپنی بقا کی خاطر ہر جابر سے جنگ کی۔ ان جنگوں میں انگریزوں کی جنگیں بھی شامل ہیں۔ اس ذات کو وٹو کہتے ہیں۔ وٹو ایک ایسی ذات ہے جو کہ تاریخی اعتبار سے بہت امیر ترین رہی ہے۔ اس ذات کو بھی تقسیم ہند میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ کیا اس وقت یہ ذات انڈیا اور پاکستان میں موجود ہے؟ اس ذات کے مشہور لوگ کون سے ہیں؟ ان کی آج کل اکثریت کہاں واقع ہے؟ انڈیا میں یہ کہاں کہاں آباد ہیں؟ اور یہ تاریخی اعتبار سے جٹ ہیں یا راجپوت؟ ان کی مادری زبان کون سی ہے؟ کیا یہ صرف مسلم ہیں یا ہندو اور سکھ بھی ہیں؟ وٹو کا جد امجد کون ہے؟ یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو ڈاکیومنٹری میں بتائیں گے۔ ہندوستان کے کسی راجا کی 11 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ادھم رکھا۔ وہی ادھم وٹو ذات کا بانی تھا۔ وٹو لفظ کی پنجابی زبان میں اصطلاح ہے کہ نہ ختم ہونے والی دشمنی۔ ادھم ایک ضدی اور غصے والا لڑکا تھا، اس وجہ سے اسے وٹو کہہ کر پکارا گیا، یعنی ضدی، ایک جگہ پر اٹک جانے والا۔ پوار راجپوتوں کی 3 شاخیں جنہوں نے بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ان میں سیال اور ڈوگر شامل ہیں، لیکن زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ ڈوگر چوہان کی نسل سے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹو اور کچھ بھٹی ہیں جنہوں نے بابا فرید کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بابا فرید کے حکم پہ سیال دریائے چناب کے کنارے آباد ہو گئے، کھرل دریائے راوی کے کنارے آباد ہو گئے، اور ڈوگر اور وٹو دریائے ستلج کے کنارے آباد ہو گئے، اور یہاں ان ذاتوں نے اپنا آبائی پیشہ سپاہ گیری اور جنگجوئی چھوڑ کر کھیتی باڑی کرنا شروع کر دی۔ سیال، کھرل، ڈوگر اور وٹو تینوں میں سے زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو راجپوت ہی کہتے ہیں۔ پروفیسر محمد طفیل نے وٹو ذات پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام وٹو ذات کا تاریخی ورثہ ہے۔ اس کتاب کے مطابق وٹو ذات کا تعلق راجکوٹ سے ہے جو سیالکوٹ کے مشہور راجہ سلواہن کی اولاد سے ہے۔ یہ راجہ جونہار بھٹناڑ میں آباد ہوا جہاں اس کے 2 بیٹے جےپال اور راجپال پیدا ہوئے۔ ان میں سے جےپال بھٹیوں کا آبا و اجداد تھا جبکہ راجپال وٹوؤں کا جد امجد تھا۔ اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ وٹو اور بھٹی ایک ہی نسل سے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ بھٹیوں اور وٹوؤں نے پاک پتن کے مشہور صوفی بزرگ بابا فرید شکر گنج کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ ہندو مذہب سے اسلام قبول کرنے کا سلسلہ فیروز شاہ تغلق کے دور سے شروع ہوا، اور اسی ہی دور میں کچھ وٹو اور بھٹی بھی دائرہ اسلام میں آئے تھے۔ راجہ کھیوا ساہیوال کے قریب حویلی لکھا کا حکمران تھا جو ان کے قبیلے میں پہلا مسلمان تھا۔ اس کے بعد مشہور وٹو چیف لکھے خان نے ان کی جگہ لی۔ ان کے بعد اس کی اولاد لکھویرا وٹو کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسی علاقے کی 2 اور اہم شخصیات تھیں جن میں سردار محمد حاکم خان ٹھکر کا وٹو، جبکہ دوسری بڑی شخصیت سردار محمد ہاشم خان ٹھکر کا وٹو بہت نمایاں ہے۔ وٹو ذات اس کے بعد ساہیوال سے ستلج کے کنارے پھیل گئی جہاں سے ستلج کے مشرق میں ہی سرسا آباد ہوا۔ سرسا آباد کاری کا آغاز ایک فاضلدار رانا نے کیا تھا جو 18ویں صدی کے اوائل میں سے اس ضلع میں آباد تھا۔ بہاولپور میں وٹو قبیلے کی اپنی اصل ایک الگ روایت ہے۔ جیسلمیر کے بانی راجہ جیسل سے 8ویں نمبر پر وٹو سردار نے جیسلمیر چھوڑ دیا اور دریائے ستلج کے کنارے آباد ہوا جو اب جنوبی پنجاب پاکستان میں ہے۔ اس کے بعد ہی انہوں نے دہلی کے سلطان فیروز شاہ تغلق کے دور میں اسلام قبول کیا۔ تقسیم ہند سے پہلے وٹو کا دور جدید ہریانہ ریاست میں سرسا مشرق تک تھا۔ فاضلکا میں بڑی تعداد میں کالونیاں تھیں جو اب پنجاب ہندوستان میں ہیں۔ یہ تمام کمیونٹیز 1947 میں پاکستان ہجرت کر گئیں۔
اس کے بعد وٹو قبیلہ پاکستان میں اکاڑا سے لودھرا تک ستلج وادی کے ساتھ مل گیا۔ کچھ وٹو قبیلوں نے راوی عبور کیا تھا اور وہ وٹو اب جو فیصل آباد ضلع ہے وہاں پر آباد ہو گئے۔ کتاب پنجاب کی ذاتوں میں سر ڈینزل لیوسٹن لکھتے ہیں کہ وٹو ایک بھٹی قبیلچہ ہے۔ سرسا کی روایت سے سیالکوٹ کے بھٹی راجہ سلواہن کی ایک اولاد راجہ جونہار بیکانیر میں رہائش پذیر ہوا تھا، جہاں اس کے 2 بیٹے اچل اور بتیرا پیدا ہوئے۔ بتیرا سے سدھو اور برار جٹ ہوئے۔ اچل کے 2 بیٹے جےپال اور راجپال تھے، جن میں سے جےپال بھٹی اور راجپال وٹو کا مورث اعلیٰ تھا۔ وٹو دریائے ستلج کے دونوں کناروں پر آباد تھے اور منٹگمری و بہاولپور کے ملحق حصوں پر فاضلکا کے 16 میل اوپر ہگسی سے لے کر 70 میل نیچے پھلاہی تک آباد تھے۔ ان سے اوپر ڈوگر اور نیچے جویا آباد تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے دریا کو دائیں کنارے سے عبور کیا۔ اس وقت سرسا میں کوئی 5 پشتے پہلے ہی آباد ہو گئے، جو کہ تقریباً غیر آباد علاقہ تھا۔ جب فاضل دلیل رانا جھنگ سے حویلی کے نواح میں آیا اور اس غیر ملکیتی دریائی علاقے پر قبضہ جما لیا۔ ضلع منٹگمری میں دریائے راوی پر بھی ان کی ایک چھوٹی سی شاخ موجود تھی۔ یہ کتاب مزید ظاہر کرتی ہے کہ یہ ناممکن نہیں کہ کچھ وٹو قبیلوں نے خود کو سیدھا سادہ بھٹی ہی بتایا ہے، کیونکہ چند قبیلوں نے اپنا تعلق دونوں ہی بھٹی اور وٹو ذاتوں میں بتایا ہے۔ پہلے یہ قبیلہ خالصتاً گلابان اور اپنے دیگر پڑوسی گلابان قبائل جتنا ہی شورش پسند اور غارت گر تھا۔ سر ڈینزل لیوسٹن مزید کہتے ہیں کہ 1857 میں برطانیہ کے خلاف کافی زیادہ مشکلات پیدا کرنے والے راوی کے وٹو کی عادتیں بمشکل ہی بدلی ہیں، لیکن بہت تھوڑے جنگل کے مالک ستلج کے وٹو نے زراعت کا پیشہ بہت عمومی سطح پر اختیار کر لیا تھا۔ کیپٹن ایلفسٹون نے کہا ہے کہ وٹو ذات کی زمینیں اچھی کاشت شدہ ہیں اور ریوڑ قلیل ہو گئے ہیں۔ بیشتر کو شکل و صورت کے اعتبار سے پرامن آرائیں یا کھوکھر قبیلوں سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کی عادات غیر معمولی طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ انگریز دور میں سرکاری کارندوں سے خوشی سے بات کرتے ہیں، جن کو یہ سکھ دور میں مار دیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ سکھ دور میں ٹیکس نہیں دیتے تھے، کیونکہ یہ ان سرکاری کارندوں کو مار دیتے تھے جو وصولی کے لیے جاتے۔ اس وجہ سے سکھ ان سے خوف زدہ تھے۔ ایک انگریز وٹو ذات کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ مہمان نوازی میں خود پر ناز کرتے ہیں۔ اس کے سوائے کاٹھیا، کھرل، سیال، بہنیوال، بلوچ اور جویا کے ساتھ مل کر یہ مال مویشی چوری کے عادی شمار ہوتے ہیں، مطلب یہ اس علاقے کے غالب قبائل میں سے ہیں۔ کتاب انسائکلوپیڈیا آف کاسٹ میں جناب خیر محمد سیوانی صفحہ نمبر 852 میں لکھتے ہیں کہ وٹو پنجاب سے آئے ہوئے سماٹ ہیں۔ ان کا واسطہ اور تعلق آوان اور بھٹیوں سے ہے۔ ان کو جت بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر لال بخش نائچ اور جاموٹ حاجی خان چاچر کے مطابق راجپوت حضرت سندھ کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے راجپوت کی اولاد سماٹ یعنی سندھی کہلا سکتی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ وٹو راجہ رنبیر اور راجہ رنویر یعنی بھال خان کی اولاد سے ہیں۔ وٹو ذات کے بڑے خاندان باہو کے، بھیم کے، ساہن پال کے، ان تینوں بڑے خاندانوں میں سے تقریباً 127 چھوٹے قبیلے ہیں۔ وٹو ذات کے مشہور لوگ: میاں منظور احمد وٹو، تحصیل دیپال پور، سابقہ سی ایم پنجاب۔ میاں یاسین خان وٹو، تحصیل دیپال پور۔ میاں احمد رضا مانیکا وٹو، پاک پتن، سابقہ وزیر پنجاب۔ بشرا بی بی وٹو، مشہور کرکٹر اور سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی بیوی ہیں۔ میاں خادم حسین وٹو، سابقہ MP پنجاب۔ ملک شمشیر حیدر وٹو، فیصل آباد سے۔ میاں ریاض حسین وٹو، سیاستدان اور پنجاب صوبائی اسمبلی میں MPA۔ میاں احسان الحق وٹو، MNA ان پنجاب پروونس۔
साकिब अजीज वट्टू, सीनियर ब्यूरोक्रेट इन पाकिस्तान, डॉक्टर रिजवान वट्टू, SSP इन पाकिस्तान पुलिस फोर्स, खालिद उस्मान वट्टू, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इन पाकिस्तान, मोहम्मद अफजल वट्टू, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इन पाकिस्तान आर्मी, राम सिंह वट्टू, पॉलिटिशियन इन राजस्थान इंडिया, जागरूप सिंह वट्टू, रीजनल लेवल लीडर इन इंडियन पंजाब। वट्टू ज़्यादातर पंजाबी ज़बान बोलती है, उसके सिवा ये सिंधी, सिराइकी, हिंदी, राजस्थानी ज़बानें भी बोलते हैं। मज़हब के एतबार से ज़्यादातर मुसलमान हैं, उसके सिवाय हिंदू और सिख मज़हब में भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। वट्टू ज़ात की अक्सरियत पाकिस्तान और इंडिया में इन जगहों पर आबाद है। सिंध में मेहराबपुर, हैदराबाद, कराची, सखर में, जबकि पंजाब में पाकपतन, फैसलाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, बहावल नगर, ननकाना साहिब, सरगोदा, खुशाब, विहाड़ी और कसूर में आबाद हैं। इंडियन राजस्थान में सेकर, श्रीगंगर, हनुमानगढ़, जयपुर और ये हरियाणा में हिसार, फतेहपुर और सिरसा में आबाद है। इंडियन पंजाब में फिरोजपुर और पटियाला वगैरह में आबाद है। दोस्तों, ये थी वट्टू ज़ात की तारीख जो कि हमने आपको हरफ बहरफ किताबों के हवाले से बताया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी ज़ात के बारे में भी कोई वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिस्ट्री कलेक्ट करने में हमारी मदद करें। आपकी ज़ात पे भी हम छानबीन करके वीडियो डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।